شمالی غزہ میں اسرائیلی فوج کے حملوں میں شدت آ گئی۔ بیت اللایا، بیت الحنون اور جبالیہ میں گولہ باری، رفح میں بھی بمباری۔ کل سے اب تک مزید 80 فلسطینی شہید۔ اسرائیلی فوج کی دھمکی کے بعد بیت اللایا سے فلسطینیوں کا ایک بار پھر بے گھری کا سفر شروع ہو گیا۔ رفح میں زمینی آپریشن کا خطرہ، اسرائیلی فوج نے مزید 2 بریگیڈز کو غزہ بلا لیا۔ اسرائیلی فوج کے لبنان میں بھی حملے، حزب اللہ کے 40 اہداف کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے تاجروں سے مدد مانگ لی، نجکاری شفاف بنانے کی بھی یقین دہانی۔ کہا حکومت کا کام انڈسٹری چلانا نہیں، پالیسی دینا ہے۔ پاکستان ترقی کی دوڑ میں پیچھے رہ گیا ہے، اسے آگے لے کر جانا ہے۔ ہمیں کشکول کو اتارنا ہے، قرضوں کے پہاڑ لگ گئے ہیں، ہم اس کے بوجھ تلے دب گئے۔ معروف تاجر عارف حبیب کی وزیر اعظم کو بھارت سمیت پڑوسی ممالک سے تعلقات بہتر بنانے اور بانی پی ٹی آئی سے بات چیت کی تجویز۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کراچی میں وفاقی اور صوبائی کابینہ کے اجلاس سے بھی خطاب، وفاقی اور صوبائی وزراء کو مل کر کام کرنے کی ہدایت۔ گورنر سندھ گھبران ٹیسوری نے وزیر اعظم شہباز شریف سے گورنر ہاؤس میں ملاقات کی، صوبے کے انتظامی امور، امن و امان، وفاقی حکومت کے ترقیاتی منصوبوں اور کاروباری برادری کے مسائل پر تبادلہ خیال کیا۔ کراچی آمد پر وزیر اعظم کی مزار قائد پر حاضری، مختلف شعبوں میں نمایاں کارکردگی دکھانے والے نوجوانوں سے پاکستان کی خدمت اور ترقی میں اپنا کردار ادا کرنے کا حلف لیا۔ چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کون ہوگا؟ شیر افضل مروت، حامد خان یا حامد رضا؟ سنی اتحاد کونسل کے رہنماؤں کے متضاد بیانات نے اہم عہدے پر بھی پارٹی میں اختلافات سے پردہ اٹھا دیا۔ شیر افضل مروت کا چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے لیے اپنی ہی پارٹی کے لوگوں پر بانی پی ٹی آئی سے متبادل نام کے لیے زور دینے کا الزام۔ اختلافی بیان پر شیر افضل کو چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی ایک بار پھر شٹ اپ کال۔ کہا شیر افضل کو کہہ دیا ہے آئندہ ایسی باتیں نہیں کریں گے، پارٹی کے اندرونی معاملات پر پارٹی میں ہی بحث ہوگی۔ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب شیر افضل مروت کے حق میں سامنے آ گئے، بولے بانی پی ٹی آئی نے شیر افضل مروت کو چیئرمین پی اے سی نامزد کیا، ہر جگہ برملا کہا کہ شیر افضل مروت کو ہی چیئرمین پی اے سی ہونا چاہیے۔ پی ٹی آئی رہنما لطیف کھوسا نے حامد خان کا نام لے کر نیا پنڈورا باکس کھول دیا، دعویٰ کیا کہ حکومت شیر افضل مروت کے نام پر تیار نہیں۔ سربراہ سنی اتحاد کونسل صاحبزادہ حامد رضا کی پی اے سی چیئرمین شپ کے لیے اپنے نام سے متعلق خبروں کی تصدیق نہ تردید۔ ایک سوال پر بولے ایسا فیصلہ ہوا تو وہ بانی پی ٹی آئی اور پارٹی کے شکر گزار ہوں گے۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کا چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا معاملہ 2 دن میں حل کرنے کا دعویٰ۔ کہا چیئرمین پی ایس سی اور قائمہ کمیٹیز کی تشکیل کے لیے وزراء اور اتحادیوں سے مشاورت مکمل کر لی، کوشش ہوگی چیئرمین پی ایس سی اپوزیشن لیڈر کو دینے کی مثبت روایت برقرار رہے۔ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما طارق فضل چودھری بولے روایت ہے کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیئرمین شپ اپوزیشن کو دی جاتی ہے، لیکن رولز میں ایسا کچھ نہیں، لیکن سب چیزوں کے باوجود پبلک اکاؤنٹس کمیٹی اپوزیشن ہی کو دی جائے گی۔ ترجمان قومی اسمبلی کا کہنا ہے کہ قواعد و ضوابط کے تحت قائمہ کمیٹیز کے انتخاب، کمیٹی اراکین اور کمیٹی چیئرمین مقرر کرنے کا اختیار اسپیکر کو حاصل ہے۔ کہا اسپیکر سے منسوب خبر کہ شیر افضل مروت کو چیئرمین پی ایس سی نہیں بنایا جائے گا من گھڑت اور بے بنیاد ہے۔ پولیس والا ماورائے قانون کارروائی کرے تو معطل کر دیتے ہیں، ایجنسیز میں کیا کوئی جواب دہ ہے؟ ایجنسیز کے اندر خود احتسابی کا کیا عمل ہے؟ کوئی دہشت گرد ہے تو مقدمہ درج کرے، ماورائے عدالت کارروائی نہ کرے۔ لاپتہ افراد کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محسن اختر خیانی کے ریمارکس۔ کہا گمشدگی کمیشن کے خلاف ان کی رائے ہے، اس لیے کمیشن انہی لوگوں کے ساتھ کام کر رہا ہوتا ہے جن پر الزام ہے۔ مدعی کی وکیل کہتی ہے نگران وزیر اعظم نے جس بیان دیا اسی دن بندہ اٹھا لیا گیا، یعنی وزیر اعظم کی عدالت میں بیان کی بھی کوئی حیثیت نہیں۔ مزید سماعت 21 مئی تک ملتوی کر دی گئی۔ الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف کے نئے انٹرا پارٹی انتخابات پر اعتراضات لگا دیے، 30 اپریل کے لیے نوٹس جاری۔ پی ٹی آئی نے 4 مارچ کو الیکشن کمیشن میں انٹرا پارٹی الیکشنز کی تفصیلات جمع کرائی تھیں۔ رہنما پیپلز پارٹی فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ خیبر پختونخوا میں مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کو کسی صورت نہیں مل سکتی، حلف لینا اسپیکر کا کام ہے۔ عدالتی فیصلے کے باوجود اسپیکر سے وزیر اعلیٰ غیر قانونی اور غیر آئینی کام کروا رہے ہیں۔ اسلام آباد میں ندیم افضل چند کے ساتھ پریس کانفرنس کرتے ہوئے فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی اور کشمیر کمیٹی کی چیئرمین شپ اپوزیشن کو ملنی ہے، اپوزیشن آپس میں طے کرے چیئرمین کسے بنانا ہے۔ فیصل کریم کنڈی نے اس موقع پر کشمیر کمیٹی کی چیئرمین شپ کے لیے جے یو آئی سے مذاکرات کی تردید کی۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں تیزی، کے ایس سی 100 انڈیکس 72,000 کی حد عبور کر گیا، 692 پوائنٹس کے اضافے کے ساتھ 72,051 پوائنٹس پر بند ہوا۔ ٹریڈنگ کے دوران 72,414 کی تاریخ کی نئی بلند ترین سطح پر بھی پہنچا۔ گزشتہ روز 100 انڈیکس 71,359 پر بند ہوا تھا۔ سندھ میں کچے کے ڈاکو بے لگام، 2 پولیس اہلکاروں سمیت 8 افراد مختلف مقامات سے اغوا کر لیے۔ گھوٹکی میں پولیس چوکی پر حملہ، 2 پولیس اہلکار اسلحہ سمیت اغوا کیے۔ حملے میں 1 پولیس اہلکار شہید، 1 ڈاکو مارا گیا۔ شکارپور میں ڈاکوؤں نے آندلانی پل سے 3، کچے کے قریب سے 1 شخص کو اغوا کیا۔ جیکب آباد میں گاؤں گڑھی حسن سے 2 شہری اغوا۔
वज़ीर दाखिला सिंध का नोटिस, DIG लाड़काना से रिपोर्ट तलब कर ली। पुलिस की मकरियों की बाजियाबी के लिए कोशिशें जारी। खैरपुर में मॉडल टाउन और भरगड़ी रेगुलेटर के मुकाम पर पुलिस की डाकुओं के खिलाफ कार्रवाइयाँ। 2 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार, 3 फरार। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी से पाकिस्तान में अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। चेयरमैन सेनेट ने कहा कि अमरीका पाकिस्तान का सबसे बड़ा तिजारती शराकतदार है। अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम ने पाकिस्तान की नई इक़्तिसादी टीम को सराहा। पाकिस्तान और IMF के दरमियान जारी ताउन के मज़ीद फ़रोग़ की उम्मीद का इजहार किया। अमरीकी सफ़ीर का पाकिस्तान की इंसदाद दहशतगर्दी की कोशिशों का एतराफ़। दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में अमरीकी हिमायत का इयादा किया। चेयरमैन सेनेट का अमन और इलाका इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने के लिए मुश्तरका कोशिशों पर जोर। कहा यह वक्त फ़लस्तीन में अमन के क़याम की कोशिशें तेज़ करने का है। ख़ित्ते में देर पा अमन के हसूल के लिए चेयरमैन सेनेट का गज़ा में फ़ौरी जंगबंदी का मुतालबा। अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम ने चेयरमैन सेनेट के ख़यालात से इत्तेफाक किया। बलूचिस्तान के ज़िला चमन, तफ्तान, सिंध, पाक ईरान सरहदी इलाकों में बारिश। आज शाम से 27 अप्रैल के दौरान कोयटा, ज़ियारत, कोहलू, सिब्बी और बारखान समेत बलूचिस्तान के कई अजला में बारिश। मतवक्के नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। सूबे के मुख्तलिफ इलाकों में PDM की इमदादी सरगर्मियाँ। कई इलाकों में बारिशों से सड़कें शदीद मुतासिर। कोयटा चमन सेक्शन पर ट्रेन सर्विस बदस्तूर मुअत्तल। बहाली का काम जारी। जनूबी पंजाब में 26 से 28 अप्रैल तक तूफ़ानी बारिशों का इम्कान। मरी, गलियात, रावलपिंडी, अटक, जेहलम, चकवाल और गुजरात में बारिशें होंगी। महकमा मौसमियात की आज कश्मीर और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में भी आंधी और बारिश की पेशगोई। शदीद बारिशों के बाद मुत्तहिदा अरब अमारात की रियासत शारजा के कई इलाकों में बारिश के पानी में गटर का पानी मिलने और बीमारियां फैलने का खदशा। खलीजी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक माहिरीन सेहत ने आवाम को घरों में नलके का पानी इस्तेमाल न करने का मशवरा दे दिया। वबाई अमराज से निमटने के लिए अस्पताल तैयार। हुकूमत का कहना है कि शारजा के मुतासरा इलाकों में जल्द जिंदगी मुकम्मल बहाल कर दी जाएगी। गूगल ने इसराइल के खिलाफ मुजाहरा करने पर मजीद 20 मुलाजमीन को नौकरी से फारिग कर दिया। गूगल अब तक 50 मुलाजमीन को नौकरी से निकाल चुका है। मुलाजमीन का इल्जाम है कि गूगल का इसराइली प्रोजेक्ट निम्बस मसनूई जहानत के जरिए फ़लस्तीनियों के कत्ल में मददगार है। पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम सीरीज जीतने के लिए पुरअज़्म। कहा मोहम्मद रिजवान फाइटर हैं, वो आयरलैंड के खिलाफ सीरीज तक फिट हो जाएंगे। न्यूजीलैंड के कप्तान माइकल ब्रेसवेल का कहना है कि पाकिस्तान में अच्छी क्रिकेट खेलने और सीखने आए हैं। सीरीज का नतीजा भी अहम होता है, लेकिन इन कंडीशंस में अच्छा खेलना चाहते हैं। बाबर आजम क्वालिटी प्लेयर हैं, उन्हें आउट करना आसान नहीं। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान चौथा T20 कल लाहौर में खेला जाएगा। टांग की इंजरी का शिकार मोहम्मद रिजवान बकिया मैचेस नहीं खेलेंगे। PCB मेडिकल पैनल ने रेडियोलॉजी रिपोर्ट्स पर फैसला किया। इरफान खान को भी आराम देने का फैसला। मैच देखने के लिए PCB चेयरमैन मोहसिन नकवी की खुसूसी दावत पर 140 बेसहारा बच्चे मैच देखेंगे। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान सीरीज़ 1-1 से बराबर है। मैच कल रात 7:30 बजे शुरू होगा। तमाम मैचेस जियो सुपर बराह रास्त दिखा रहा।